پتہ ہونا چاہیے. جناب جعفر 13 سال کے بعد حبشہ سے لوٹے. تربیت ابو طالب، ایک بیٹا جعفر، دوسرا بیٹا علی ابن ابی طالب. ایک کی مثال تھی نا، وہاں جا کے مسیحی بن گیا. جعفر 13 سال میں مسیحی نہیں بنا، کئیوں کو مسلمان بنایا اس نے. واپس آیا. اب جب آیا غالباً 7 ہجری تھی، اسلام کے پاس پیسہ بہت آ چکا، مال غنائم بہت. جنگ خندق میں آیا یہ، اتنا پیسہ آیا، غنائم سب کچھ. پہلی مجلس میں کہا تھا رسول خدا اس کو دیکھ کے روئے تھے، سینے سے لگائے، اشک فراق بہایا. اتنے سالوں کے بعد اپنے چچا زاد کو دیکھ رہے تھے رسول خدا، سینے کا جعفر بیٹھے. کہ جعفر بڑی زحمتیں اٹھائیں حبشہ میں. جی یا رسول اللہ، بتاؤ کیا 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 نہیں کیا، سب بتائے. کہ جعفر الحمدللہ اب ہمارے پاس سب کچھ ہے، بتاؤ کیا چاہیے، جو کہو میں تجھے دوں. گھر بھی دوں، سواری دوں، غنائم میں سے پیسہ دوں، جو مانگو جعفر. کہ یا رسول اللہ جو آپ دے مجھے منظور ہے. کہ جعفر یہ بتا، گھر چاہیے، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، سواری چاہیے، یا تجھے ایک ایسی نماز سکھاؤں جس سے دنیا بھی تیری آباد ہو اور آخرت بھی آباد ہو. کہ یا رسول اللہ گھر دولت نہیں چاہیے، بس وہ نماز بتائیے خیر افضل. تو آج تک نماز جعفر طیار سے مشہور ہے. اصحاب اہل بیت کہتے ہیں ہم کسی معصوم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، پورے سفر میں ہمارے معصوم کی نماز جعفر طیار ترک نہیں ہوئی. کہ کئی جوان کہتے ہیں مولانا مسائل ہے، پڑھنا نماز جعفر طیار. یہ نمازیں کس لیے ہیں؟ تاکہ ہماری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں. ہم تعویذوں کے اور پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے رہتے ہیں. یہ عمل ہے. شارٹ کٹ کے پیچھے علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کس کے پیچھے ہوتا ہے؟ عمل کے پیچھے ہوتا ہے. درزی نے 2 لباس دیے، ایک 3 درہم کا، ایک 5 درہم کا، بہترین کپڑے. امیر المومنین نے جو مہنگا تھا وہ قمر کو دے دیا. قمر نے کہا یا امیر المومنین آپ مولا ہیں، میں غلام ہوں، آپ اچھے والا پہنیے. مولا نے کہا کہ قمر علی کی جوانی گزر گئی، تو ابھی جوان ہے، تیرے بدن پہ یہ لباس زیادہ جچتا ہے اور علی کو پسند ہے کہ تو یہ لباس پہن. کون سا کام کب کرنا ہے؟ مولا علی نائی کے پاس جاتے ہیں، نائی مولا کی مونچھوں کو بنا رہا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ امیر المومنین کے ہونٹوں میں جنبش ہے. کہتے ہیں مولا تھوڑی دیر کے لیے ہونٹ تو روکیے. امام فرماتا علی ایک لمحے کے لیے بھی ذکر خدا کو فراموش نہیں کرنا چاہتے. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. ہر چیز کا خیر، ہر چیز کا شر. خیر الکلام، بہترین کلام کون سا کلام؟ خیر الذکر، بہترین ذکر. فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ خیر الکلام ہے. معصومین ہمیشہ اپنی زبان پر اس ورد کو جاری رکھتے تھے. تبھی شیعوں کی تیسری رکعت نماز میں بھی کون سا ذکر ہے جسے اب تسبیحات اربع کہتے ہیں. تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ. فرمایا شیعوں میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں نماز ختم کی کہ بعض لوگوں کی نمازیں بھی کوے والی نماز. رسول فرماتے کوے کی نماز نہ پڑھا کر. چونچ لگاتا ہے نا، ٹھٹ 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 اور بندہ گیا. نبی خدا کے سامنے جناب نماز پڑھ، نبی نے فرمایا دوبارہ پڑھ نماز کو. 3 بار نبی نے ریپیٹ کروایا. اطمینان سے نماز پڑھا کر، توجہ سے نماز پڑھا کر، کوے والی نمازیں نہ پڑھا کر. اور بہترین ہدیہ اگر شیعوں کو جناب سیدہ دے کر گئی یہی تسبیحات اربع ہے. یہی تو ذکر ہیں، چاروں ذکر ہیں اس تسبیحات اربع میں. اب جوان اس تسبیحات اربع کو بھول گئے. اور بعض لوگ تسبیح بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ میں نے کسی کو کہا جناب آپ کا نام کیا ہے، مثلاً کا جناب حسن علی میرا نام ہے. اب میں نے کہا کوئی 180 کی اسپیڈ سے حسن علی کہے تو اچھا لگے گا؟ نہ ہے سمجھ میں آئے نہ علی سمجھ میں آئے. میں نے کہا آپ اللہ کو کیسے پکارتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن ہماری تو نہ اللہ سمجھ میں آتا ہے نہ اکبر سمجھ میں آتا ہے.
ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر نہیں کر رہے، کوئی اللہ کو سنا رہے ہو. ذکر کرو طمانینے سے، کم از کم وہ جو کہہ رہے ہو خود بھی سمجھو. پھر وہ ذکر کیا کرتا ہے، پہلے ذکر لسانی ہوتا ہے، پھر ذکر قلبی ہوتا ہے. جب تک زبان پہ اس کو صحیح سے نہیں چباؤ گے تو وہ ذکر دل میں کیسے اترے گا. تو خیر الکلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. خیر الارض، بہترین زمین. روایات پڑھیں، زمینوں کا ایک تسلسل بھی ہے. پہلے کہا مکہ، مدینہ، تیسرا کہا کوفہ، یہ ارض عراق، فرمایا یہ بہترین زمینوں میں سے. یہ اس وقت کہا تھا، ابھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کوفے گئے بھی نہیں تھے. خیر الناس و شر الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا من ینفع الناس، بہترین اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو فائدہ دیتا ہے، نقصان نہیں کرتا. شر الناس، بدترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا جو اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ دیتا ہے. اب آؤ کربلا کے میدان میں، حسین نے ساری دنیا دے دی. عربی کا ایک محاورہ ہے، مقتل لکھنے والا کہتا ہے کہ بندے کی جھولی میں چیزیں ہونا، کہ حسین کی جھولی میں جو تھا وہ سب کچھ حسین نے پھینک دیا، کچھ نہ رہا حسین کے پاس. لیکن ذرہ برابر بھی حسین کے لہجے میں غرور نظر نہیں آیا کہ یہ کہے خدایا میں نے یہ دیا، میں نے وہ دیا، کا نہیں. تب بھی کہہ رہے تھے یا غیاث المستغیثی، یا غیاث المستغیثی، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد پہ آواز دینے والے. کبھی تو آئے عرفات ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں. کتنی پیاری ہے امام حسین کی یہ دعا کہ بے مخی و عروقی، کہ خدا حسین اپنے وجود کے ذرے ذرے سے تیرا ذکر کر رہا ہے. اور واقعاً وجود حسین کے ذرے ذرے نے یہ کربلا میں ثابت کیا کہ ذرہ ذرہ اللہ کی طاعت میں مشغول تھا. کہ مولا کا صحابی جو تھے امام کے پاس کر کہنے لگا مولا ہم نے لوگوں سے بڑی باتیں سنی، لیکن ہمیں یہ بتائیے آپ کے بابا کے بدن پہ زخم کتنے تھے؟ فرمایا 900 سے زیادہ زخم تھے میرے بابا کے بدن. اچھا اصحاب سنتے تھے، کمال یہ تھا پھر تحلیل کرتے تھے، کیا کہ سوچتے تھے یہ معصوم نے کیا کرا. یہ شخص کہتا میں نے سنا 900 زخم یا 1000 سے زیادہ زخم. کہتا ہے گھر گیا پوری رات سوچتا رہا. کہتا ہے انگلی سے میں نے گننا شروع کیا، اس پورے بدن پہ گنا کہ اگر زخم اتنا ہو تو کتنے آتے ہیں بدن میں. ایک ایریا میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر اتنے انچ میں اتنے زخم ہیں اور بدن لمبائی میں اتنے انچ کا ہے تو کتنے زخم ہیں. کہتے ہیں اگلے دن گیا امام کے پاس. میں نے کہا مولا میں نے پورے بدن پہ دیکھا ہے، انسان کے بدن میں اتنی جگہ نہیں کہ 900 سے زیادہ زخم ہے. کہ آپ ایک انسان کو کھڑا کر دو اور 900 تیر مارو، کہ بدن میں اتنی جگہ ہے؟ ایک انسان کو 1000 گولی مارو، کیا بدن میں 1000 گولی جا سکتی ہے؟ تو معصوم نے فرمایا تو صحیح کہہ رہا ہے، بدن میں اتنی جگہ نہیں کہ 1000 زخم لگیں. کہ مولا پھر آپ نے کیسے کہا؟ میرے بابا کے بدن پہ 1000 سے زیادہ، 1000 نہیں 1000 سے زیادہ زخم تھے. رو کر میرے مولا زین العابدین نے کہا ربح علی ربح، ایک زخم کے اوپر دوسرا زخم تھا. کا تلوار ماری، اسی کے اوپر تیر مارا، اسی کے اوپر نیزہ مارا، اور کہا جسے کچھ بھی نہ ملانا اس نے میرے بابا کو پتھر مارا. یہ ہیں حسین بن علی. اور یہ جملہ کہیں خرجت اصلاح امت جدی، اصلاح کے لیے نکلا، جو بگڑ چکے ہیں ان کو سدھارنے کے لیے نکلا.